اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے واجب التعظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ لوگ رنج و غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں تب وضو کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یہودیوں میں سے ایک جماعت آپ کی بات کو سننے والی ہے تاکہ آپ پر جھوٹ باندھیں۔ اس قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، رجم کے کلمات کو ان کی جگہ پر رکھنے کے بعد بدل دیتے ہیں۔ خیبر یا بنو قریظہ کے یہودی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شادی شدہ زانی جوڑے کو کوڑوں کی سزا سنائی جائے تو اسے قبول کر لو، اور اگر یہ فتویٰ نہ دیا جائے تو سنساری کی سزا سے بچو، اور جس سے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اسے اللہ سے بچانے کے لیے تم ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھو گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا نہیں چاہتا، ان کے لیے دنیا میں ان کا راز فاش ہونے کی صورت میں خواری ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آپ کی بات کو جھٹلانے کے لیے سننے والے ہیں، ان کے علماء باطل فیصلوں کے ذریعے سے رشوت کھانے والے ہیں۔ پھر اگر آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو چاہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یا چاہیں تو ان سے منہ موڑ لیں، اور اگر ان سے منہ موڑیں گے تو آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچا نہیں سکیں گے، اور اگر فیصلہ کریں تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کس طرح آپ کو فیصلہ کرنے والا مانیں گے، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے توریت کو اتارا جس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے ذریعے پیغمبر اور اللہ والے اور دانشمند فرما بردار یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں سے انہیں ایک حصہ یاد کروایا گیا تھا اور یہ اس پر گواہ ہیں۔ پھر اے یہودیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ظاہر کرنے اور رجم کے حکم کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈرو، اور مجھی سے ڈرو کہ میں ہی اللہ ہوں، اور میری آیات تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بھیجو، اور جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پر اس توریت میں فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کرے اور بدلہ نہ لے تو یہ اس کے لیے عظیم اللہ کے نزدیک بخشش ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو پہلے سے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، جو پہلے سے نازل شدہ کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت و نصیحت اور پرہیزگاروں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو ان احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو حق کے ساتھ اتارا جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا
اور ان پر نگہبان ہے۔ پھر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق ان میں فیصلہ کرے اور اپنے پاس حق کے آنے بعد ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ اسے ترک کر دو۔ اے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہم نے تم سب کے لیے ایک ہی شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بناتا۔ ہاں، مگر اللہ نے جو کچھ تمہیں یاد دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، بس نیکیوں میں سبقت کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کے بارے میں اللہ تمہیں خبر دے گا، اور جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں آپ کو بعض شرعی احکامات سے پھیر نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ پھر اگر ایمان اور قرآن کے مطابق فیصلے سے پیٹھ پھیریں تو جان لیں کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، اور لوگوں یعنی یہودیوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ کیا زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں جاہلیت کے حکم کا تقاضا کرتے ہیں، اور حکم کے لحاظ سے یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے زیادہ کون اچھا ہے؟ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو پھر بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی لعنتی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ ان یہود و نصارہ کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں زمانہ کی گردش کے ضد میں نہ آ جائیں۔ پھر قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی حکم لائے۔ پھر یہ اپنے دلوں میں یہودیوں کے ساتھ دوستی کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس پر پیشپان ہو جائیں، اور کہیں گے مومن کی کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے تمام کام باطل ہو گئے، پھر وہ نقصان بھگتنے والوں میں سے ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جن کو وہ خود بھی محبوب رکھے گا اور وہ بھی اسے محبوب رکھیں گے۔ اہل ایمان کے لیے نرم دل، کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنا فضل دیتا ہے، اور اللہ کشادہ فضل والا، علم والا ہے۔ دراصل تمہارے دوست عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ دوستی رکھے گا تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان کو اور کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے
کہ اے کتاب والو تم ہم سے صرف اس لیے انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے یہودیو، کیا تمہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی بری عاقبت والوں جس کی تم مسلمانوں کی طرف نسبت کرتے ہو کے بارے میں بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب نازل کیا، اور ان میں سے بندر اور خنزیر پیدا کیے، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہی لوگ بدترین جگہ والے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔